السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محشر ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں پارس جو ہے وہ اس کو جب پاکستان سے فون آتا ہے اس کی پھپھو کا، اور وہ کہتی ہے سمیت سے کہ انہیں کیسے پتہ چلا کہ میرے گھر میں کوئی اور بھی رہتا ہے، اور یہ سب تم نے ہی انہیں بتایا ہے۔ اور پھر وہ چڑھ کر کہتی ہے کہ اچھا ہوا مجھے تمہاری حقیقت پہلے سے معلوم ہو گئی۔ اور پھر وہ اپنے دوسرے کزن احمد کو کہتی ہے کہ سمیر کا سامان بہت زیادہ ہے، اس کو پیکنگ کرنے میں اس کی مدد کرو، اور ایک بیگ میں اس کا سامان بھر کے اور اس کو باہر پھینکو، کیونکہ مجھے 1 گھنٹے میں اپنا کمرہ خالی چاہیے۔ اور ادھر مانی کی شادی فوزیہ پروین سے ہو گئی ہے۔ مانی جو ہے وہ دل سے خوش تو نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ چڑھا کرتا تھا فوزیہ پروین سے اور اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ اب میری اگر قسمت میں لکھ ہی دیا گیا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سلسلہ کیسے چلے گا، زندگی کیسے چلے گی۔ تو اس کے والد کہتے ہیں کہ دیکھو اپنی یہ ساری سوچیں جو ہیں، منفی سوچیں، ان کو یہیں پر چھوڑ دو۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی چودھرائن بہو کو خوش رکھوں گا۔ اور عبدالرحمن کا فون آتا ہے آئمہ کو، اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم جانتی ہو نا کہ تمہاری اور میری شادی جو ہے وہ ہماری مرضی سے نہیں ہوئی تھی۔ تو وہ کہتی ہے کہ تم میری بات چھوڑو، تم اپنی بات کرو۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں پر ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، اور وہ میرے ہی مزاج کی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اور ہم دونوں نے سوچ لیا ہے کہ ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ اور پھر ان دونوں کے نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے بھی دکھایا جاتا ہے۔ اور محشر کی آج کی قسط میں ہم نے دیکھا کہ جب فوزیہ پروین کے گھر پر گئے تھے مانی کے گھر والے اور رشتے کے لیے، تو انہوں نے ان کا صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کے والد نے ٹوک ٹوک الفاظ میں کہا کہ گیلانی اور چودھریوں کا رشتہ آپس میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور میں تو کبھی اپنا بخار بھی چودھریوں کا نہ دوں، میں اپنا بخار کبھی گیلانیوں کو بھی نہ دوں، تو آپ میری بیٹی کی بات کر رہے ہیں۔ اور اچھا خاصا ان کو ذلیل کر کے، اور پھر چونکہ آئمہ کی والدہ بھی ساتھ گئی تھیں، تو وہ ان سے جب انہوں نے بہت تعریف کی مانی کی، اور کہا کہ بہت اچھا نیک شریف لڑکا ہے اور اس کا مستقبل بھی بہت روشن ہے، اور آپ کو اگر اپنی بیٹی کی اس سے شادی کریں گے تو یہ بہت اچھا رہے گا۔ تو اس کے والد کہتے ہیں تو اگر وہ اتنا اچھا تھا، اتنی خوبیوں والا لڑکا ہے، تو آپ نے اپنی بیٹی کے لیے اس کا رشتے سے انکار کیوں کیا؟ اور وہ اس بات پر لاجواب ہو جاتی ہیں، اور اچھی خاصی ان کی انسلٹ کر کے اس فیملی کو وہاں سے بھجوا دیا گیا۔ لیکن پھر وہ فوزیہ پروین ہے، اور اس نے اپنی ملازموں کو بلایا اور اس کو کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو شادی کروں گی تو میں تو اسی سے کروں گی۔ اور پھر اس نے ایک ڈرامہ کھیلا، اس نے ایک خط لکھا خوشبو میں بسا ہوا، اور اپنی ملازمہ سے کہا کہ یہ جا کے میری ماں کو دے دو، اور ساتھ ایک پوری کہانی بنا کر اس کو سنا دی۔ ماں نے جب وہ دیکھا تو اسے پتہ چلا کہ اس نے ملازمہ سے کہا کہ اس پہ نظر رکھو اور دیکھو کہ یہ خط و کتابت اگر یہ کرتے ہیں آپس میں تو یہ کیسے آتے جاتے ہیں ایک دوسرے کی طرف خط۔ اور پھر اس نے یہ بات چودھری صاحب کو بھی بتا دی، اور چودھری صاحب نے بلا لیا فوزیہ پروین کو، اور اس نے بھی کمال ڈٹائی کے ساتھ بتا دیا ان کو کہ ہاں میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور آپ انکار نہیں کر سکتے۔ تو اس کے باپ نے کہا کہ نہیں، تمہیں نہیں پتہ کہ چودھریوں اور گیلانیوں کا رشتہ آپس میں نہیں ہو سکتا۔ تو وہ وہاں سے چلی جاتی ہے، اور پھر کہتی ہے کہ تو ٹھیک ہے، پھر میرے سوئم کے لیے آپ لوگ تیار ہو جائیں۔ اور پھر جا کے ایک کیڑے مارنے والی دوائی جو ہے وہ پی لیتی ہے۔ ماں بڑی پریشان ہوتی ہے، ان کو ہاسپٹل لے کے جایا جاتا ہے، تو وہاں ڈاکٹر کہتی ہیں کہ یہ تو پولیس کیس ہے، ہمیں پہلے پولیس کو بلانا چاہیے، لیکن جب وہ اندر اس کو روم میں لے کر جاتے ہیں تو وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ پریشان نہ ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں بس یہ ایک ڈرامہ ہے جو آپ کو میرے ساتھ شامل ہونا ہے، اور ان کو پھر پیسے دیتی ہے، اور کہ اپنے ماں باپ کو یہ بتا دیجیے گا کہ آئندہ وہ مجھے پریشان نہ کریں، ورنہ میں یہ حرکت دوبارہ کر دوں گی۔ ماں باپ جو ہیں وہ پہلے ہی پریشان تھے کہ اگر یہ بچی مر جاتی تو ہمارا کیا ہوتا۔ وہ اس بات پہ بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ وہ بچ گئی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں ہم نے اس کا معدہ واش کر دیا ہے،
لیکن آپ آئندہ احتیاط کیجیے گا۔ اور پھر وہ اس کو لے کر گھر آ جاتے ہیں، اور پھر ماں باپ اپنے عزت اور محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر دونوں خود چلے جاتے ہیں گیلانی ہاؤس میں، اور پھر ان سے جا کے معذرت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی اور انسلٹ رہ گئی تھی جو آپ کرنے آئے ہیں اب ہماری؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم سے غلطی ہو گئی تھی، اور جو بیٹا جو الیکشن لڑ رہا ہے ہمارا پورا خاندان اس کا ساتھ دے گا، اور چونکہ ہمارا داماد ہوگا الیکشن لڑنے کے لیے، تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ اچھا یہ کیا بات ہوئی، اتنی دیر میں وہاں پر مانی آ جاتا ہے، اور فوزیہ پروین کے والد صاحب جو ہیں چودھری صاحب، وہ اٹھ کر جاتے ہیں اس کے پاس اور اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر اس کے ہاتھ میں پہنا دیتے ہیں، اور اس طرح سے وہ داماد ڈکلیئر ہو جاتا ہے۔ مانی بعد میں آئمہ سے کہتا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، مجھے بڑی پریشانی ہو رہی ہے، مجھے نہیں لگ رہا ٹھیک کہ یہ رشتہ جو ہو رہا ہے، کیونکہ میں ساری زندگی میری کیسے گزرے گی، اس طرح کی وہ عجیب نیچر کی لڑکی ہے۔ اور ادھر باہر دکھایا جاتا ہے کہ عبد الرحمن اور جو پارس ہے وہ اس کے پاس آتی ہے جب، تو وہ اس سے باتیں کرتا ہے، اور پھر اس سے پوچھتا ہے، وہ اس سے پوچھتی ہے کہ احمد آج کل کہاں رہتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ مصروف ہو گیا ہے، اس کی قید کی دوستی ہو گئی ہے وہ تو۔ پارس کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ سب بہانہ ہے، وہ سمیر کو پسند نہیں کرتا، اس لیے وہ گھر سے کم کم آتا ہے اور باہر ہی رہتا ہے زیادہ۔ اور پھر عبد الرحمن کہتا ہے کہ نہیں یہ تمہارا وہم ہے، ویسے بھی اب تمہاری شادی ہونے والی ہے، تو ہم سوچ رہے تھے ہم دونوں کہ ہم موو کر جائیں اور کوئی الگ اپنا اپارٹمنٹ لے لیں۔ جس پہ وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں سب سمجھ رہی ہوں کہ تم لوگ یہ ایسا کیوں کر رہے ہو، اور یہ سب باتیں یقیناً سمیر نے تم لوگوں سے کوئی ایسی باتیں کی ہوں گی جس کی وجہ سے تم لوگوں نے یہ سب سوچا ہے۔ تو وہ پارس جو ہے وہ اس کی نیچر کو سمجھ رہی ہے کہ وہ تو بہت ہی ڈومینیٹ قسم کا بندہ ہے، اور کہتی ہے کہ مجھے تو ساری عمر انڈیپینڈنٹ رہنے کی عادت ہے، اور مجھے نہیں عادت کہ کوئی مجھے ڈکٹیشن دے، تو میں تو ابھی اس فیصلے پر سوچ رہی ہوں کہ سمیر کے ساتھ مجھے یہ فیصلہ کرنا بھی چاہیے، شادی اپنی جو ہے وہ رکھنی بھی چاہیے یا نہیں، شادی اسے کرنی بھی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر اسی موقع پہ ایک ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ وہاں باہر جب وہ دیر سے اپنے جاب سے نکلتی ہیں اور ایک سنسان جگہ پر وہ اکیلی جا رہی ہے، تو وہاں پر 3-4 حبشی لڑکے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں اور اس کو پریشان کرنے لگتے ہیں۔ تو وہ کال کرتی ہے سمیر کو اور اس کو کہتی ہے کہ دیکھو تم یہاں جلدی سے آ جاؤ، میں ذرا یہاں آس پاس کوئی ایسا ہیلپر نہیں ہے میرے، اور یہ لڑکے مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ تم تو یہاں پرانی رہنے والی ہو، یہاں کے حالات جانتی ہو اور سب سے مقابلہ کرنا بھی جانتی ہو، دیکھو میں تو یہاں سے دور بھی ہوں اور میں ضروری میٹنگ میں بھی جا رہا ہوں، تو میں تو نہیں آ سکتا، تم خود ہی ہینڈل کرو۔ اس کو بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑی مایوسی ہوتی ہے، اور پھر وہ کال ملا دیتی ہے عبد الرحمن کو، جو کہ تھوڑی دیر میں ہی وہاں پہنچ جاتا ہے اور ان لڑکوں کو وہاں سے بھگا دیتا ہے۔ اور پھر میں اندازہ ہو جاتا ہے پارس کو کہ وہ تو کسی بھی مشکل میں میرا ساتھ نہیں دے گا، بلکہ میرا ساتھ چھوڑ کے چلا جائے گا، لیکن عبد الرحمن نے ہر وقت ہر مشکل میں میرا ساتھ دیا ہے۔ اب یقیناً اس کی محبت کا جھکاؤ جو ہے وہ عبد الرحمن کی طرف ہو جائے گا، اور وہ کوشش کرے گی کہ وہ آہستہ آہستہ اسی کی طرف مائل ہوتی چلی جائے گی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے اور کہانی دلچسپ بنتی چلی جا رہی ہے۔ جب فوزیہ پروین اس گھر میں بیاہ کر آ جائے گی تو اس کا رویہ کیا ہوگا، کیا وہ آئمہ کو اس کا وہ مقام اس گھر میں رہنے دے گی یا نہیں، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ مانی جو ہے وہ پسند کرتا تھا فوزیہ پروین کو، آئمہ کو، اور اسے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن ادھر سے رشتے سے انکار ہو گیا تھا۔ تو کیا وہ برداشت کرے گی کہ وہ اس گھر میں رہے، آئے جائے، اور اسی محبت سے اور عزت سے اسے یہاں پر ساری توجہ ملے؟ تو یقیناً وہ اب اور مسائل کھڑے کرے گی۔ تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ محشر۔